وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، سورہ عنکبوت آیت نمبر 5۔ موضوع: کیا ہم اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے یقینی امیدوار ہیں؟ اس کے ساتھ سامعین اکرام آج کے درس کا آغاز ہوتا ہے۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا ساء ما یحکمون۔ کیا جو لوگ برے کام کرتے ہیں یہ گمان کیے ہوئے ہیں کہ وہ ہمارے قابو سے باہر نکل جائیں گے؟ کیا ہی برا ہے جو وہ اپنے ذہنوں میں فیصلہ کرتے ہیں۔ سامعین کرام، سورہ عنکبوت آیت نمبر 5، لفظی ترجمہ: من کان یرجو لقاء اللہ، جو بھی امید رکھتا ہو اللہ سے ملاقات کی، فإن اجل اللہ لآت، تو اللہ تعالیٰ کا وہ وعدہ آنے والا ہے۔ یعنی جو بھی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی امید رکھتا ہو تو بے شک اللہ تعالیٰ کا وہ وعدہ جو ہے وہ آنے والا ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ سامعین اکرام، سورہ عنکبوت ہے اور آپ کو میں نے یہ بتایا ہے کہ اس کی ابتدائی آیات جو ہیں وہ ہمارے لیے ہیں، ہمارے لیے اس میں روشنی ہے اور نور ہے، اور اس سے ہم نے سبق سیکھنا ہے اور سوچ سمجھ کے اس کو پڑھنا ہے۔ من کانا، آج کی جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی امیدوار ہو تو اس کو جان لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا وہ وعدہ آنے والا ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ سامعین کرام، انسان کو یعنی جو پیدائش ہے، انسان کی پیدائش ہے، اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی تیاری کرے۔ اللہ تعالیٰ سے ملاقات، یا آپ نے یہ یعنی ٹیکسٹ کے جو الفاظ ہیں اس کو ذرا اگر دوبارہ آپ غور سے سنیں، من کانا یرجو، جو امید رکھتا ہو۔ اب بات یہ ہے سامنے کرام کہ ہمارا مقصود تو اللہ ذات باری تعالیٰ ہے، اس سے ملاقات، اس کا دیدار، اس کی معرفت، اور پھر جنت۔ جنت میں نے آپ کو کیا ہے بتایا ہے، جنت کی جنت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ملاقات اور اس کے دیدار کی دوسرا نام کیا ہے؟ جنت۔ جنت کی سب سے بڑی نعمت تو یہی ہے سامنے کرم۔ دوزخ، اللہ تعالیٰ سے دوری اور اس کا غضب، اس کا نام کیا ہے؟ دوزخ۔ جنت و دوزخ کی آپ کو تفصیل معلوم ہونی چاہیے کہ جنت اصل میں ہے کیا۔
بعض لوگ جنت کو ڈیگریڈ کرتے ہیں کہ ہمیں یہ نہیں چاہیے، وہ نہیں چاہیے، یہ نہیں چاہیے، وہ نہیں چاہیے. ایسی بات نہیں ہے. آپ جنت کی حقیقت کو تو دیکھیں. جنت اللہ تعالیٰ، اللہ کے قرب اور اس کی ملاقات کی جگہ کا نام کیا ہے؟ جنت. تو جنت میں اللہ تعالیٰ کی ملاقات ہے. دیکھیں اب اللہ کی ملاقات یہ بڑا اہم یعنی بڑا اہم موضوع ہے اور بڑی اہم بات ہے، اور ہم اسی دھوکے میں مبتلا رہتے ہیں. ہمارے جو محبوب ہیں تو وہ باطل ہیں. ہم نے جن چیزوں سے پیار شروع کر رکھا ہے، مطلب زندگی سے پیار ہے، زندگی سے ہم پیار کرتے ہیں، یعنی دنیا کو محبوب جانتے ہیں، اور جو اپنا ہمارا مقصود حقیقی ہے، محبوب واحد ہے، اس سے تو ہم غافل ہیں. اللہ سے ملاقات، سامعین کرام، میں اور آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہمارا کوئی ایشو ہی نہیں ہے. عام طور پہ دیکھ لیں، یہ میں، یہ میرا شوہر، یہ میری بیوی، اور یہ میرے بچے، اور یہ میرے بچوں کا مستقبل، بس یہی ہمارے ایشو ہیں. کل کیا ہوگا، اور کل کیا ہے، کل آخرت کو ہم کل نہیں قرار دیتے. آخرت کی زندگی پہ تو ہمارا یقین ہی نہیں ہے. یہ بالکل واضح طور پہ میں اردو میں، سلیس اردو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آخرت کی زندگی کو ہم مانتے ہی نہیں ہیں. یعنی اب اس کا گواہ جو ہے ہمارے اعمال ہیں. ہماری جو زندگی ہے، ہم جو زندگی گزار رہے ہیں نا، تو اس سے لگتا یوں ہے کہ آخرت کا کوئی وجود ہی نہیں ہے. بس یہی دنیا، جتنا آپ نے اس کو انجوائے کر لیا، اس میں اپنے لیے کچھ بنا لیا، کچھ مکان، کچھ کھیت وغیرہ، یہ بس اصل کامیابی ہے. تو یہ بات نہیں ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں کہتا ہے کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. تمہارا مقصود تو میں ہوں. لا محبوبہ الا اللہ، اور لا مقصودہ الا اللہ، اور لا مطلوبہ الا اللہ. اللہ جو ہے، دیکھیں سامعین کرام، اس کائنات کی واحد حقیقت جو ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سب سے بڑی حقیقت اگر میں سب سے بڑی حقیقت کہوں گا، جس کا مطلب یہ ہے کہ چھوٹی حقیقتیں بھی ہیں. نو، واحد حقیقت اس کائنات کی اللہ وحدہ لا شریک لہ. واحد، کوئی شریک نہیں اس کا، کسی چیز میں کوئی شریک نہیں اس کا. تمام ذاتی صفات، قدیمی صفات ایک اللہ کے لیے ہیں. الحمد للہ. تو بہرحال بات ہو رہی ہے ملاقات اللہ تعالیٰ کی. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے، سامعین کرام، یہ گفتگو تو میں آپ سے کر رہا ہوں، اور اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم بس ایک جملہ پڑھیں اور پھر آپ مجھے کہیں کہ بس جلدی سے آگے بڑھو، آگے کیا ترجمہ ہے. یہ ترجمے کے لیے میں یہ تو حال ہے. قرآن جو ہے وہ حال ہے ہمارا. اگر ہم اپنے حال سے بے خبر ہوں یا خبرداری نہ ہونا چاہیں تو پھر تو ذرا مشکلات ہوں گی. لیکن بات یہ ہے کہ قرآن جو ہے وہ ہمارا حال ہے، ہماری حالت بیان کرتا ہے. دیکھیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے پیدا کیا ہے. میں آپ کو کہہ بھی چکا ہوں، دوبارہ کہتا ہوں اور کہتا رہوں گا کہ یہ دنیا کیا چیز ہے. اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی تیاری کی جگہ ہے. یہ دنیا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے بھجوایا ہے کہ ہم یہاں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے تیاری کریں. یعنی دیکھیں ایک مقابلہ ہوتا ہے، مثال کے طور پہ ورلڈ کپ، کرکٹ ورلڈ کپ آ رہا ہے مثال کے طور پہ. اب وہ پاکستان کی ٹیم ہے، اب ظاہر ہے کہ وہ کوششیں تو کرے گی، کچھ میچز کھیلے گی، ادھر ادھر ممالک سے، ادھر جائے گی ادھر جائے گی، کچھ نیٹ پریکٹس ہوگی. یہ ساری جد و جہد، یہ عام طور پہ جب ایک سال رہ جاتا ہے ورلڈ کپ میں، آپ دیکھیں وہ کرکٹ بورڈ کی، یہ میں مثال کے طور پہ کروں، تو وہ بڑھ جاتی ہیں.
یا چلیں چھوٹی مثال لے لیں، آپ کا امتحان ہے، بچے کا میٹرک کا امتحان ہے. خود میرے بچے جو تھے ماشاءاللہ پڑھ لکھ گئے جتنا بھی ان کا نصیب تھا، لیکن میٹرک کا امتحان ہوتا تھا. بچے تو بچے تھے، لیکن یہ ہے کہ جب چھٹی جماعت سے وہ ہمیں کہنے لگتے تھے جب امتحان قریب آتے تھے کہ ابو دعا کیجئے گا، ابو دعا کیجئے گا. اور بعض لوگ جو ہیں وہ نوافل بھی شروع کر دیتے ہیں، تلاوت بھی شروع کرتے ہیں بعض بچے جو ہیں نا. تو وہ خیر، تو امتحان ہے، جب امتحان بچے کا قریب آتا ہے، یا میٹرک ہے، ایف اے ہے، ایف ایس سی ہے، جو بھی ہے، یا میڈیکل ہے، یا جو بھی ہے، تو وہ جو امتحان آتا جاتا ہے تو وہ اس کے لیے تیاریاں زیادہ ہوتی رہتی ہیں. مقابلے کا امتحان ہے تو آپ اس کے لیے زیادہ تیاری کرتے ہیں. تو اسی طرح ہر چیز کے لیے تیاریاں ہوتی ہیں. آپ نے اعلیٰ عہدہ حاصل کرنا ہے، اس کے لیے تیاری ہے. مثال کے طور پہ الیکشن آ گیا، کوئی ایم پی اے بننا چاہتا ہے تو دیکھیں وہ اپنی راتوں کی نیندیں حرام کر دیتا ہے، اپنے خزانوں کے منہ کھول دیتا ہے، کیونکہ اس کو ایم این اے بننا ہے، ایم پی اے بننا ہے. تو وہ در در پہ سوالی بن کے جاتا ہے اور جولی پھیلا کے ووٹ کی بھیک مانگتا ہے. اور جو آپ کو کبھی نہیں نظر آئے گا آپ کے محلے میں، تو آپ کو وہ نظر آنے لگتا ہے. ہر چیز کے لیے تیاریاں ہوتی ہیں. یہ ایک ایسی بات ہے سامعین کرام کہ ایک بہت عام فہم بات ہے. آپ اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے، اس سے انکار نہیں کر سکتے کہ نہیں کسی چیز کے لیے کوئی. دیکھیں ایک چھوٹی سی ہنڈیا آپ نے پکانی ہے، یا آپ کے گھر میں 50 مہمان آنے والے ہیں، تو دیکھیں بیگم صاحبہ آپ کو کہتی ہیں کہ بھئی سودا پہلے سے لے آؤ، ہر چیز پوری ہونی چاہیے، میں پھر ادھر ادھر کچھ کمی نہیں برداشت کروں گی. تو پہلے سے آپ تیاری کر لیتے ہیں. آپ کے گھر ایک مہمان آنے والا ہے، مثال کے طور پہ دلہن آنے والی ہے، آپ ماں باپ ہیں، بیٹے کی شادی ہو رہی ہے، آپ گھر میں قلیاں اور یہ اور وہ، ہر چیز کے لیے تیاری ہے. کیا چیز ایسی نہیں ہے جس کے لیے آپ کوئی تیاری نہیں کرتے؟ تو دنیا جو ہے یہ تیاری کی جگہ ہے. کیا؟ لقاء اللہ، اللہ سے ملاقات. یہ کوئی کم بات نہیں ہے سامنے اکرام. اللہ سے ملاقات یہ کوئی کم منزل نہیں ہے، کوئی کم اعلیٰ ترین مقصد ہے. اللہ سے ملاقات. یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے. لقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مرہ. آ گئے نا میرے پاس اکیلے، جس طرح میں نے تمہیں اکیلے پیدا کیا تھا. تو اللہ کی ملاقات، پھر اس کا دیدار، اور پھر اس کی سنگت میں رہنا جنت میں، یہ کم مقاصد نہیں ہے سامنے کرام. اس سے بڑا تو کوئی مقصد ہو ہی نہیں سکتا، اس سے بڑا مقصد. اور ہم بڑے خوش نصیب ہیں سامنے کرام کہ ایک تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھجوایا، اور مقصد کیا ہے کہ بھئی میری ملاقات کی تیاری کرو. بھئی نفس میں نے دیا ہے، اس کے مطابق زندگی نہیں گزارو. تمہاری کامیابی اس میں ہے کہ تم اپنی زندگی میری ہدایات کے مطابق گزارو، میری مدد کرو، میرے رسولوں کی مدد کرو. آمنتم برسلی وعزرتموہم واقرضتم اللہ قرضا حسنا. تو میری ملاقات کی تیاری کرو. اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. انی معکم لئن اقمتم الصلاة وآتیتم الزکاة وآمنتم برسلی وعزرتموہم وقرضتم اللہ قرضا حسنا. تو میری ملاقات کی تیاری کرو یہاں پہ. اور اگر تم نے ایسا کر لیا تو من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت. یہ کوئی
ایسی مذاق کی بات نہیں ہے۔ انہ لقول فصل وما هو بالہزل، یہ مضبوط بات ہے اور یہ مذاق نہیں ہے، یہ مذاق نہیں ہے۔ اللہ سے ملاقات، یہ کوئی ملاقات، اللہ تعالیٰ کی ملاقات، یہ کوئی مذاق بات نہیں ہے سامنے کرام۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا شوق یا اس کے دیدار کا شوق موسیٰ علیہ السلام کو ہوا، اور کہا کہ رب ارینی انظر الیک، اے رب میں چاہتا ہوں کہ میں تجھے دیکھ لوں۔ قال لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، لن ترانی، مجھے تم نہیں دیکھ سکتے، ولکن انظر الی الجبل، تم دیکھو پہاڑ کو دیکھو۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیدار الہی کی فرمائش کر دی، بات چیت تو ہوتی تھی، بات چیت تو ہوتی تھی، کلیم اللہ تھے، اللہ سے باتیں کرتے تھے، اور لیکن ایک دن شوق ہوا کہ سوال دراز کر دیا، رب ارینی انظر الیک، رب میں چاہتا ہوں تجھے دیکھ لوں۔ اللہ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ اب موسیٰ تو کلیم اللہ تھے، اللہ تعالیٰ کے رسول تھے، ایک اونچی ہستی تھے۔ انسانیت میں سب سے بڑا مقام جو ہے وہ رسول کا ہوتا ہے سامعین اکرام۔ تو اپنے رسول کی بات کو انہوں نے بالکل ریجیکٹ نہیں کیا، بلکہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَلَكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، دیکھو موسیٰ پہاڑ کی طرف دیکھو، تمہارے سامنے جو پہاڑ ہے بڑا، اس پہ میں اپنے نور کی ایک تجلی ڈالتا ہوں، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانُهُ، اگر وہ پہاڑ اپنی جگہ پر قائم رہ گیا تو فَسَوْفَ تَرَانِي، تم بھی دیکھ لو گے، میرا جلوہ پھر تم دیکھ لو گے۔ اگر وہ پہاڑ برداشت کر گیا تو میرا تجلی تم دیکھ سکو گے۔ لیکن فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكَّةً، جب موسیٰ علیہ السلام، جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کی ایک تجلی، دیکھیں براہ راست نہیں تھا وہ، اللہ یعنی صرف نور کی ایک ایک کرن، فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، اور موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ گر کے بے ہوش ہو گئے۔ خر موسیٰ، گر گئے، کون گر گیا؟ پیغمبر گر گیا۔ کیوں؟ وہ تجلی کے اثرات برداشت نہ کر سکا۔ تو یہ مذاق نہیں ہے، اللہ کی ملاقات، اس کا دیدار بہت بڑی چیز ہے۔ تو جناب یہ دنیا جو ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی تیاری کی جگہ کا نام کیا ہے؟ دنیا۔ یہ پیسے جمع کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ عہدے حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ شان و شوکت سے زندگی گزارنے کے لیے نہیں ہے، نہ یہ دنیا جمع کرنے کا اس میں کوئی فائدہ ہے۔ ساری دنیا بھی آپ کے نام پہ ہو جائے تو آخر آپ کو چھوڑ کے جانا ہے۔ من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت، جس نے بھی، جو امید رکھتا ہے، جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، فإن اجل اللہ لآت، تو اللہ کا وہ وعدہ آنے والا ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اس آیت میں سامعین اکرام ہمیں یعنی اللہ تعالیٰ باور فرما رہے ہیں، ہمیں یقین دلا رہے ہیں کہ دیکھو تم تو میرے مکھڑے کے طالب تو ہو نا، اور تمہیں امید تو ہے نا، لیکن تم یہ یقین جان لو کہ اللہ تعالیٰ کا وہ وعدہ جو ہے وہ آنے والا ہے، تمہاری ملاقات اپنے رب سے ہونے والی ہے، تمہیں اپنے رب کا دیدار حاصل ہونے والا ہے،
تمہیں اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے رب کی ملاقات کا شرف حاصل ہونے والا ہے، تمہیں اللہ کے جنت میں اللہ کے قرب میں رہنے کا اعزاز حاصل ہونے والا ہے۔ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ، بس اللہ کی ملاقات آنے والی ہے، وہ وقت جو ہے، اجل کہتے ہیں وقت کو، آنے والا ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ تمہارے تمام حالات سے، دیکھیں سمیع علیم، جاننے والا ہے، تمہارے تمام حالات سے اللہ تعالیٰ واقف ہے کہ تم زندگی کیوں گزار رہے ہو، تمہارا مقصد حیات کیا ہے، آیا میری ملاقات کی تمہیں کوئی تمنا ہے، نہیں ہے۔ آج سامعین اکرام، ہم جو زندگی گزار رہے ہیں، عام طور پہ ہم جو برائے نام مسلمان ہیں، وہ جو زندگی گزار رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے لیے نہیں گزار رہے۔ ہماری امیدیں تو کیا ہیں؟ یہاں تو کیا ہے؟ من کان یرجو، جو امید رکھتا ہے اللہ سے ملاقات کی۔ ہمیں کیا امیدیں ہیں؟ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ ہمیں امیدیں کیا ہیں؟ کہ ہم، ایک طالب علم ہے، اس کے اپنے خواب ہوتے ہیں، لڑکا ہے مثال کے طور پہ، اس کے اپنے خواب ہوتے ہیں، باپ اس کا گریڈ 22 کا افسر ہے، مالی حالات ان کے اچھے ہیں، اچھے اسکول میں ڈال دیا ہے بچوں کو، اور جناب تعلیم ہو رہی ہے اور فیسیں جا رہی ہیں اور تعلیمیں ہو رہی ہے اور اچھے مکانات میں رہ رہے ہیں، اور پھر بچہ جو ہے محسوس کرتا ہے کہ ہاں اعلیٰ تعلیم ہی میری ترقی کا واحد ذریعہ ہے، تو وہ اپنی ترقی کے خواب لے کے جو ہے تعلیم حاصل کرتا رہتا ہے، محنت کرتا ہے، مجاہدہ کرتا ہے، اور اعلیٰ پوزیشن حاصل کر لیتا ہے، اعلیٰ ڈگریاں حاصل کر لیتا ہے، پھر اعلیٰ نوکریاں حاصل کر لیتا ہے، مقابلے کے امتحان میں بیٹھتا ہے، اعلیٰ مناصب حاصل کر لیتا ہے، ڈپٹی کمشنر بن گئے، کمشنر بن گئے، سیکٹری بن گئے۔ یہی ہوتا ہے، سیکٹری کے بعد تو اور کوئی وہ ہوتا نہیں ہے، یعنی جو سرکاری نوکریاں ہیں، بس اس میں کیا ہے، پھر شادی ہو گئی جناب، اچھے گھرانے میں خوبصورت سی لڑکی سے شادی ہو گئی، اپنے اعلیٰ عیش ٹھاٹھ سے رہنے لگے۔ یہ ہمارے خواب ہیں، ڈریمز ہمارے یہ ہیں۔ لعنت ہے ایسے ڈریمز پر، ایسی دنیا کو آپ جب منزل بنا لیتے ہیں لعنت ہوتی ہے، وہ لعنتی زندگی ہے۔ سامنے کرام، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ کی یاد سے اللہ تعالیٰ کی یاد کو دل سے نکال کے آپ زندگی بسر کر رہے ہیں، یہ لعنتی زندگی ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ الدنیا ملعون وملعون ما فیہا الا ذکر اللہ وما ولاہ، دنیا لعنتی ہے اس میں جو کچھ بھی ہے، لیکن اللہ کی یاد اور اس کے متعلقات۔ تو آپ کا دل تو اللہ کی یاد سے خالی ہے۔ میں آج کے نوجوان طبقے کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کی یاد کا کوئی احساس ہی نہیں ہے، کوئی جستجو ہی نہیں ہے، کوئی تمنا ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یاد کو آپ نے بالکل دل سے نکال ہی دیا ہے۔ ظاہری اعمال آپ کر رہے ہیں تو اس کا کیا، بنا کسی مقصد کے تعین کے آپ نے کلمہ بھی پڑھ لیا زبان سے، دل میں آپ کے ایمان ہے ہی نہیں۔ ایمان باللہ تو ایک الگ چیز ہے سامنے کرام، کہ آپ اپنے پورے وثوق اور یقین سے یہ کہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، پورے یقین سے آپ یہ کہیں، تو وہ چیز ہے ہی نہیں۔ اور آپ نے ظاہر دنیا کی، وہ میں کہہ رہا تھا نا، ڈریمز جو ہمارے خواب ہیں۔ اب خواب کیا ہوتے ہیں؟ اب ظاہر ضروری تھوڑی ہے کہ سارے لوگ سیکٹری بن جائیں یا گریڈ 22 کے یا 20 کے نوکریاں حاصل کر لیں، ضروری تھوڑی ہے۔
کوئی چوتھے گریڈ میں ہوگا، کوئی 5ویں میں ہوگا، کوئی 7ویں میں ہوگا. عام طور پہ تو یہی ہوتا ہے نا. لوور جو نچلی نوکریاں ہیں وہ زیادہ ہوتی ہیں. اعلیٰ ظاہر ہے کہ وہ جو پوسٹیں ایک محکمے کا ایک سربراہ ہو تو ایک ہی ہو سکتا ہے، اور اس کے ماتحت جو ہے وہ 2000 ملازمین ہو سکتے ہیں یا 5000 ہو سکتے ہیں. تو سارے تو وہ گریڈ وائز نہیں ہو سکتے نا. تو پھر بہرحال ڈریمز تو ہوتے ہیں نا، ڈریمز. نو، دنیا کوئی خواب نہیں ہے، دنیا کا کوئی خواب آپ نے نہیں دیکھنا. ضرورت ہے، ضرورت کے لیے آپ تعلیم حاصل کریں. ٹھیک ہے، آپ گریڈ 26 حاصل کر لیں جو کسی کو حاصل نہیں ہے. 26 گریڈ تو ہے نہیں لیکن آپ حاصل کر لیں. لیکن بات یہ نہیں ہے آپ کے خواب کیا ہیں، دیکھا یہ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا ہے، وہ دیکھ رہا ہے آپ کی باتوں کو. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کی باتوں کو سن رہا ہے. انسان کے جو ارادے ہیں اس کا اظہار باتوں سے ہوتا ہے. آپ ظاہر ہے آپ دیکھیں ایک مجلس میں بیٹھے ہیں، چند لوگ اس میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو وہ باتیں کر رہے ہیں تو ان سے ان کی ذہنی اپروچ کا پتہ چلتا ہے. عام طور پہ تو ساری باتیں جو ہیں وہ دنیا ہی کے متعلق ہوتی ہیں، نوجوانوں کی یا نئے سرمایہ داروں کی ایک سنگت ہوتی ہے تو ہر ایک کہتا ہے کہ بھئی کم وقت میں زیادہ پیسہ کمانے کے طریقے، اس کام میں اتنا فائدہ ہے، اس کام میں اتنا فائدہ ہے. یہ باتیں ہوتی رہتی ہیں. تو باتوں سے اندازہ لگا سکتا ہے. جب منہ کھلتا ہے نا منہ، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ شخص کیا ہے، یہ اندر سے کیا ہے. تو سمیع العلیم، جانتا ہے آپ کے اعمال کو، جانتا ہے کہ آپ کر کیا رہے ہیں، آپ کر کیا رہے ہیں، آپ کیوں زندگی گزار رہے ہیں، آپ کا طرز رہائش کیا ہے، آپ کی امیدیں کیا ہیں. من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت. جو بھی اللہ سے ملاقات کا امیدوار ہو تو جان لو، اے لوگو جو اللہ سے ملاقات کی امیدیں لگا کر زندگی گزار رہے ہو، تو تم یقین کر لو کہ فإن اجل اللہ لآت، بے شک اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا وقت آنے والا ہے. مومن کی تو ساری تیاری ساری زندگی اسی امید میں گزر جاتی ہے. ابھی زیادہ وقت نہیں ہے میرے پاس، اس پہ بات اور مزید بھی ہو سکتی تھی، لیکن یہ ہے کہ ساری زندگی تو اسی امید میں گزر جاتی ہے. وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. اے حبیب اپنی محفل سے ان لوگوں کو نہ ہٹائیے. وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے رہتے ہیں اور وہ مکھڑے کے طالب ہیں. وجہ، ذات، مکھڑا، وجہ چہرے کو کہتے ہیں، تو مکھڑے کے طالب ہیں. یریدون وجہ. تو بہرحال سامعین کرام میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. ترجمہ سنا دیں. من کان یرجو، جو امید رکھتا ہو ملاقات، لقاء اللہ، اللہ سے ملاقات کی. فإن اجل اللہ لآت، بس اللہ کا وہ وعدہ جو ہے وہ آنے والا ہے. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سننے اور جاننے والا ہے. سامعین کرام اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت
وهو السميع العليم. Whoever looks forward to the meeting with God, the appointed time of God is coming. He is the all-hearing, the all-knowing. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔